ہم پچھلے جمعۃ المبارک پر گفتگو کرتے رہے اور آج بھی انشاءاللہ العزیز حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات و برکات کی مناسبت ہی سے ہماری گفتگو ہوگی، اور خصوصاً آپ کی خلافت پر۔ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بلا فصل خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ سب سے پہلے آپ کے جانشین منتخب ہوئے اور صحابہ اکرام میں سے خصوصاً خلفائے راشدین سے آپ خلافت کے لحاظ سے پہلے ہیں۔ دوسرے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تیسرے حضرت عثمان غنی اور چوتھے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بعض لوگ یعنی تینوں خلفاء کی خلافت کو خلاف سمجھتے ہیں، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ اللہ ان تینوں کی خلافت کو نہیں مانتے، اور وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ بلا فصل وہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور انہوں نے یہ ان کا حق غصب کیا ہے۔ حالانکہ یہ سراسر الزام ہے، اور یہ الزام پھر صحابہ کرام پر نہیں، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی جاتا ہے۔ تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ جو ترتیب ہے صحابہ کرام کی، یہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف سے تھی کہ فرمایا میرا پہلا ابو بکر ہوگا، دوسرا عمر ہوگا، تیسرا عثمان اور تیسرے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ زندگی کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امام بنا دیا تھا زندگی ہی میں۔ ایک دفعہ ایک قبیلے کے اندر لڑائی پیٹ ہوگی، جھگڑا ہو گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، اور آپ حضرت بلال سے فرماتے ہیں اے پیارے بلال، ہم وہاں جا رہے ہیں، اگر ہمیں دیر ہو گئی تو تم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کہنا کہ نماز عصر پڑھا دیں، عصر پڑھا دیں۔ میرے سوہے محبوب تشریف لے گئے، وہاں کچھ آپ کو دیر ہو گئی، حضرت نماز کا ٹائم ہو گیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اذان کہی، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سے عرض کیا کہ حضور فرما گئے تھے کہ آپ نماز پڑھائیں، اس لیے آپ آگے مصلی نبی کریم پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں، نماز پڑھائیں۔ آپ دیکھو زندگی کے اندر ہی نماز آپ نے پڑھائی، سارے صحابہ کرام نے پڑھی۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ حضرت حفصہ بھی ام المومنین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ کیا فرماتی ہیں میں نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے حضرت ابو بکر کو امام بنایا؟
تو آپ فرمایا حفصہ میں نے نہیں بنایا، انہیں تو اللہ نے بنایا۔ ہاں ابو بکر کو امام بناتے، یہ خلفاء راشدین حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ اللہ نے ان کو امام بنایا تھا، میں نے نہیں بنایا تھا، اللہ نے ان کو بنایا تھا۔ اور اسی کے اندر ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت علی کو آپ نے فرمایا علی تیری خاطر میں نے اللہ کی بارگاہ عالیہ میں 3 دفعہ التجا، 3 دفعہ درخواست کی تھی کہ یا اللہ کیا میں حضرت علی کو اپنے مصلی امامت پر کھڑا کر دوں، ان کو امام بنا دوں؟ تو ہر دفعہ یہی جواب آیا امام بناؤں، مگر وہاں سے انکار ہوا اور ابو بکر ہی کو امامت کا حکم ملا۔ فرمایا تینوں دفعہ اللہ تعالیٰ نے یہی جواب ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب آپ کے مصلی امامت پر کھڑا ہوگا تو وہ ابو بکر ہوگا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جب امام الانبیاء نے حضرت ابو بکر کے لیے فرمایا تھا نماز پڑھانا، فرمایا میں ٹھیک تھا، تندرست تھا، ہوش و حواس میں تھا، میں موجود تھا وہاں، یہ نہیں کہتا میں موجود نہیں تھا، بلکہ میں بھی اس وقت موجود تھا کہ میری موجودگی میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ابو بکر کو کہنا کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ بلکہ ایک دفعہ ایسا بھی معاملہ ہوا، اذان ہو گئی، نماز کا ٹائم ہو گیا، اور اس وقت یہ دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت مبارک تھے، بیماری میں تھے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہیں اور گئے ہوئے تھے، آپ کو کچھ دیر ہو گئی تو حضرت بلال نے حضرت عمر سے عرض کیا کہ حضور حضرت ابو بکر تو نہیں ہیں، آپ نماز پڑھا دیں، آپ پڑھا دیں۔ تو جب حضرت عمر نے نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہی نا، تو میرے سہنے ابو حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے، جب آپ کے کانوں میں ابو بکر کی آواز کے بجائے حضرت عمر کی آواز آئی تو آپ نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو آپ فرمایا لا لا لا، نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب نماز ختم ہو گئی، کہاں کہ ابو بکر کہاں تھے؟ کہا نے فرمایا ابو بکر کو بلاؤ اور کہو کہ دوبارہ نماز پڑھاؤ، دوبارہ نماز پڑھاؤ، یعنی کسی قسم کا مشق رہ نہیں نہ دیا۔ امام النبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی مبارکہ میں حضرت ابو بکر کو صرف 2 صحابہ کرام، ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف جن کے پیچھے آپ نے ایک نماز پڑھی تھی، وہ بھی ایک رکعت، اور دوسرے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے پیچھے امام الانبیاء نے نماز ادا فرمائی تھی، وہ بھی آپ نماز فرمانے کا حکم دے کر گئے تھے۔ بیچ نماز میں آپ تشریف لے آئے، صحابہ اکرام کو پتہ چل گیا کہ امام الانبیاء تشریف لے آئے، اور صحابہ اکرام نے آپ کو راستہ دے دیا نماز کے اندر۔ حضرت ابو بکر کو بھی پتہ چل گیا کہ امام الانبیاء تشریف لے آئے۔ بیچ نماز میں بعض ایسی کو کہتے ہیں کہ نماز کے اندر اگر امام الانبیاء کا خیال آ گیا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ارے بدبختو، ان صحابہ کرام سے تو پوچھو کہ نماز ٹوٹتی ہے یا نماز اپنی درجہ قبولیت کو پہنچتی ہے۔ آئے حضرت ابو بکر مصلی چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگے، میرے سونے محبوب نے اشارہ کیا، فرمایا ابو بکر ٹھہرے رہو، لیکن حضرت ابو بکر اس کے باوجود پیچھے آ گئے۔ اب امام الانبیاء تشریف لائے اور آپ حضرت ابو بکر کے ایک طرف بیٹھ گئے۔ اب بیچ نماز کے اندر ہی امامت تبدیل ہو گئی، امامت تبدیل ہوگی بیچ نماز میں۔ حضرت ابو بکر کے صدیق امام الانبیاء بن گئے اور باقی سارے صحابہ کرام کے امام حضرت ابو بکر بن گئے۔ نماز ایک ہے، امام 2 ہے۔ پتہ نہیں تھا کہ امام الانبیاء نے، یعنی یہ نماز وہ تھی جو حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے آپ نے ادا فرمائی۔ علالت کے اندر 8 روز تک آپ نے نمازیں پڑھائی تھی، اور آپ نے حکم دیا تھا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ آپ نے حضرت بلال کو فرمایا بلال حضرت ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں۔
ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا باپ بڑے رقیق القلب ہیں، بڑے نرم دل کے مالک ہیں، وہ آپ کے مصلی امامت پر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا سکیں گے، کسی اور کو کہیں نماز پڑھائے۔ آپ نے پھر دوبارہ حضرت ابو بلال کو فرمایا بلال جو ابو بکر کو کہو، تیسری دفعہ، تینوں دفعہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ نے یہی عرض کیا۔ آپ فرمایا عائشہ تو کیا بات کرتی ہیں، جس قوم کے اندر ابو بکر موجود ہو اس قوم کے لیے لائق نہیں کہ ان کا امام کوئی دوسرا بنے، پر اگر امام بنے گا تو وہ ابو بکر ہی بنے گے۔ خلیفہ ہارون رشید عدی ابن عدی نے ابو بکر بن ایاس سے یہ روایت کی ہے کہ مجھ سے ہارون رشید نے کہا کہ لوگوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کس طرح خلیفہ بنا لیا تھا۔ یہ خلیفہ ہارون رشید کہہ رہا ہے کہ حضرت ابو بکر کو کس طرح لوگوں نے خلیفہ بنا لیا، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا یا امیر المومنین اس معاملے میں خدا اور اس کا رسول اور سارے مومنین خاموش رہے، تمام مسلمان خاموش اور ساکت رہے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور سارے مومنین خاموش رہے اور ساکت رہے۔ خلیفہ ہارون رشید کہنے لگا ذرا مجھے کھول کر بات بتاؤ، مجھے سمجھ نہیں آئی تمہارا کیا مطلب ہے، واضح کر کے بتاؤ، کھول کر، یعنی گل کھول کے بتا کی کہنا چاہتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا امیر المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 روز تک بیمار رہے۔ اس اسنا میں حضرت بلال نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز کون پڑھائے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے 8 روز تک نماز پڑھائی۔ ان ایام میں وہی برابر اترتی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا و تعالیٰ کے سکوت کی وجہ سے ساکت رہے اور تمام مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساکت رہنے کی وجہ سے ساکت رہے، یعنی وہی اتر رہی تھی۔ 8 دن نمازیں پڑھا رہے ہیں، اگر کوئی معاملہ ہوتا اللہ حکم نازل فرما دیتا، اللہ بھی خاموش رہا، اللہ نے کوئی حکم نازل نہیں فرمایا، اور مومنین تو سہن محبوب کو تک رہے تھے، جب سہن محبوب خاموش رہے تو سارے مومنین بھی خاموش رہے۔ مطلب کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی امامت پر اللہ بھی راضی تھا، اس کا محبوب بھی راضی تھا اور سارے مومنین راضی تھے۔ ہارون رشید کو یہ بات بہت پسند آئی اور کہا کہ بارک اللہ فیکا، تو نے مسئلہ ہی حل کر دیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کوئی ایسے نہیں تھی، یہ اللہ اور اس کے پیارے رسول کی مرضی تھی، اور میرے سونے محبوب نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر کی امامت کے علاوہ اللہ اور اس کے پیارے رسول کی کسی اور کی امامت پسند ہی نہیں۔